یہ 80 کی دہائی کا چکوال کے ایک انتہائی پسماندہ دیہات میں پیش آنے والا سچا واقعہ ہے جو مجھے میری ایک دوست نے سنایا تھا۔ نذیر اپنے والدین کا 25 سالہ اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور ہوبرو نوجوان تھا۔ بہت تگ و دو کے بعد بھی اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نوکری نہ مل سکی تو مجبور ہو کر راولپنڈی چھوٹے موٹے کام کی تلاش میں آ گیا۔ کچھ جمع پونجی پاس تھی۔ ایک وقت کھانا کھا کر دن گزار لیتا اور باقی وقت میں کام تلاش کرتا۔ وہ 4 روز بعد اسے راولپنڈی کے ایک مشہور بازار میں ایک بہت بڑے اسٹور پر مناسب سیلری پر کام مل گیا۔ ایک ہفتہ بعد نذیر نے نوٹ کیا کہ اسٹور کا مالک سیٹھ جمشید انتہائی شریف اور غریب پرور انسان ہے۔ اس کا گھر بھی اسٹور کے قریب ہی تھا۔ سیٹھ کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ ایک جوان بیٹی آسماں جو کہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور ایک 5 سال کا بیٹا رہتے تھے۔ نذیر باقی سب نوکروں سے بڑھ کر محنت کرتا، کبھی بھی کام چوری نہ کرتا۔ سیٹھ جمشید ہفتے میں 2-3 دن سیٹھ کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ ایک جوان بیٹی آسماں جو کہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور ایک 5 سال کا بیٹا رہتے تھے۔ اسٹور پر چکر لگاتا تھا۔ اس نے سارا انتظام کیشیئر اسلم کے حوالے کر رکھا تھا۔ سیٹھ جب بھی اسٹور پر چکر لگاتا تو اسلم اس کے سامنے نذیر کی شرافت اور محنت کی تعریف کرتا، جس پر سیٹھ نذیر اور بھی خوش ہو جاتا اور اس کا اعتماد نذیر پر بڑھتا گیا۔ کچھ روز بعد سیٹھ نے کبھی کبھی نذیر سے گھر کے کام بھی کروانے شروع کر دیے تھے، مثلاً گھر کا سودا لانا اور کبھی اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شاپنگ پر جانا وغیرہ۔ وہ نذیر کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے ڈرائیونگ بھی سکھا دی تھی اور اسے گھر میں ایک خالی کمرہ کروا دیا، فرنیچرز اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی ڈلوا دیں۔ پہلے وہ اس کے گھر والوں کو ٹیکسی وغیرہ پر شاپنگ پر لے جاتا تھا۔ اب اس نے کار خرید لی تھی اور جب بھی سیٹھانی لوگوں نے کہیں جانا ہوتا تو اسی گاڑی پر نذیر کے ساتھ جاتی تھی۔ اب نذیر کا آدھا وقت اسٹور پر اور آدھا جمشید کے گھر پر گزرتا۔ اس نے بیوی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ تم لوگ جب بھی شاپنگ پر جاؤ تو نذیر کو بھی بہترین کپڑے، جوتے وغیرہ لے کر دیا کرو اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ سیٹھ نذیر پر بہت مہربان ہو گیا تھا۔ اس کو تنخواہ کے علاوہ کافی جیب خرچ بھی دے دیتا۔ نذیر جب بھی چھٹی پر جاتا تو بہت سارا راشن اور کچھ پیسے الگ سے دے دیتا تھا۔ نذیر کی سیلری مکمل بچ جاتی اور وہ اپنے جیب خرچ سے بھی پیسے بچا لیتا۔ نذیر بہت خوش رہنے لگا۔ اس کے والدین بھی مطمئن اور خوش تھے۔ انہوں نے گھر کو پہلے سے بہتر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن نذیر کو شاپنگ پر سے ساتھ لے جایا گیا تو آسماں نے نذیر کے لیے 3 مختلف قسم کے 3 پیس سوٹ لے لیے تو نذیر نے کہا، میں نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے۔ تو آسماں بولی، اب پہننا شروع کر دو۔ جب وہ گھر لوٹے تو آسماں نے امی سے چھپ کر اسے کہا کہ اب جس طرح میں کہوں گی اس طرح سے خود کو ڈھالنا ہوگا کیونکہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ جس پر نذیر چونک گیا اور بولا، ارے کیوں مروانے پر تلی ہو، میں کہاں اور تم کہاں؟ وہ بولی، کچھ نہیں ہوگا، امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ماں باپ کی لاڈلی ہوں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بے فکر رہو اور روٹین کے مطابق آتے جاتے رہو، میں تمہارے کمرے میں سب کے سامنے آ جایا کروں گی، مجھے کوئی نہیں روکے گا، اور تم پر تو ابو پہلے ہی مہربان ہیں۔ اب روز بروز آسماں کی بے تکلفی نذیر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے پہلے نذیر بے حد تک جھجکتا تھا، آخر وہ بھی جوان تھا تو بعد میں وہ بھی بے تکلف ہو گیا، مگر وہ اپنے کام سے ذرا برابر غافل نہ ہوا۔ ایک روز آسماں ابو لوگوں کو بتا کر نذیر کے ساتھ گھومنے نکل پڑی۔ وہ پارکس اور شکرپڑیاں وغیرہ گھومتے رہے۔ آسماں نے اسے کہا، کچھ دن بعد تم مجھے اپنے گاؤں لے کر جاؤ گے؟ جس پر نذیر بولا، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ اس ماحول میں تم 1 گھنٹہ نہیں گزار پاؤ گی، وہ علاقہ آپ لوگوں کے قابل ہی نہیں، وہاں بجلی اور گیس تک نہیں، اور ہاں لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیا خیال کریں گے۔ تو وہ بولی، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نذیر بولا، مگر مجھے مسئلہ ہوگا، پھر بھی چلو دیکھیں گے۔ پھر ایک روز آسماں نے امی سے کہا، امی مجھے نذیر سے محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی امی کو بجلی کے جیسا کرنٹ لگا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی اور بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو، دماغ ہے تمہارا، تم اس دیہاتی سے شادی کرو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایماندار ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، خوبصورت ہے، تمہارے ابو بھی اسے پسند کرتے ہیں، مگر وہ بھی اس کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔
جس پر آسماں بولی، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ابو سے بات کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس کی امی پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دوپہر کو سیٹھ جمشید گھر آیا تو آسماں کی امی نے کھانے کے بعد اس سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے آسماں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تمہیں نذیر نے کہا ہے یا اس نے مجبور کیا ہے؟ جس پر اس نے کہا نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں، نہ ہمارے دوران شادی کو لے کر کوئی بات ہوئی ہے۔ ہاں میں نے اسے ایک دن اتنا کہا کہ کسی دن میں تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں جاؤں گی۔ جمشید بولا، تو یہ اچانک بات تمہیں کیوں سوچی؟ آسماں بولی، مجھے نذیر سے کافی پہلے پیار ہو گیا تھا، مگر اس کا اظہار کچھ دن پہلے میں نے نذیر سے کیا تو وہ چونک گیا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہارے اسٹیٹس سے ہمارا دور دور تک کوئی میل نہیں، میں یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کسی حد تک تو پسند کرنے لگا ہے، مگر شادی کا اس سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ مگر میں آپ دونوں کو بتا رہی ہوں، میں شادی کروں گی تو صرف نذیر سے اور کہیں بھی نہیں۔ یہ میری پڑھائی کا آخری سال ہے جو ختم ہونے کو ہے۔ پھر وہ بولا، چلو میں اس سے بات کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رات کو جمشید خود نذیر کے کمرے میں گیا اور اس سے ساری بات کی اور پوچھی۔ اس نے کہا، جناب مجھے آسماں نے مجبور کیا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ میں نے منع کیا مگر وہ پھر بھی میرے قریب ہوتی گئی اور نہ جانے کب اور کیسے کسی حد تک مجھے بھی اس سے پیار ہونے لگا۔ شادی کا تو ہم میں بھی ذکر ہوا ہی نہیں۔ میں نے آسماں کو بتایا بھی کہ ہمارے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ گیس نہ بجلی، پانی بھی دور سے لانا پڑتا ہے، نہ کچھ اور سوائے کچھ دکانوں اور ایک دو ڈاکٹرز کے۔ سیٹھ نے کہا کہ گاؤں میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں سیٹھ جی۔ جمشید نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اتنی رقم دیتا ہوں کہ جلدی سے گھر جا کر پانی کے لیے بورنگ کروا دو، مکان کی حالت کچھ بہتر کرو، بجلی کی وائرنگ بھی کروا لو، بعد میں ایک بڑا جنریٹر لگوا لیں گے اور ساتھ ساتھ شادی کی تیاری بھی شروع کر دو۔ جو بھی چیز چاہیے بلا جھجک مانگ لینا، اور ہاں پہلے گھر جا کر گھر والوں سے ساری بات کر لو۔ نذیر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے، اور پھر وہ اگلی صبح کو گھر روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے ساری بات اپنے والدین سے کی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے امی ابا مان گئے کہ جب لڑکی اور اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ آخرکار سب تیاری ہو گئی، جنریٹر لگ گیا، پنکھے اور لائٹیں چلنے لگے، شادی ہو گئی۔ دولہے کو سیٹھ صاحب نے کار بھی لے کر دی جو نذیر کے نام پر تھی۔ گاؤں میں چونکہ لیٹرین وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، سب لوگ مرد عورتیں آبادی سے ذرا ہٹ کر ہلکا ہونے کے لیے جاتے تھے۔ عورتیں ذرا جلدی صبح کو نکل جاتی تھیں کیونکہ بعد میں مردوں کا آنا جانا لگ جاتا تھا، مگر اس کے باوجود دیہات میں عورتوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ نذیر نے 10 روز بعد واپس جانا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ یہ طے پایا تھا کہ نذیر راولپنڈی جا کر چند روز بعد آسماں کو کچھ دن اس کے امی ابو کے پاس چھوڑنے کے لیے لینے آ جائے گا۔ آسماں جلد ہی گاؤں کے ماحول سے مانوس ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھی، گاؤں کی لڑکیاں بھی اس پر عشق کرتی تھیں، کچھ اس کی جلد ہی دوست بن گئی تھی۔ آسماں اکثر رفع حاجت کے لیے ساس یا کسی پڑوسی سہیلی کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ جلدی جانے کے لیے صبح اٹھ کر اکیلی رفع حاجت کے لیے نکل پڑی۔ اس نے کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک بدگماش شروع دن سے آسماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ آدمی لڑائی جھگڑوں اور ہلکی پھلکی چوری چکاری کے لیے تو مشہور تھا، مگر کبھی کسی کی عزت پر نظر نہیں رکھتا۔ جیسے ہی آسماں گھر سے نکلی اور کچھ ہی آگے بڑھی تو ایک جگہ چھپا تھا، وہ دبے پاؤں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ آگے جا کر وہ اس جگہ چھپ گیا جو ذرا ایک طرف تھی، اور اگر بندہ چھپ جائے تو آسانی سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ آسماں واپس آئے تو اسے دبوچ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد آسماں واپس آ رہی تھی، پرویز چھپا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچی، اس بدگماش پرویز نے اس کو پکڑ لیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گہری جگہ لے گیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا جوان آدمی تھا اور آسماں ایک نازک سی لڑکی، وہ خود کو اس بدماش کے چنگل سے نہ چھڑوا سکی۔ پرویز کافی دیر تک اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ آسماں بے بس ہو چکی تھی، پرویز ہر طرف سے بے خبر تھا۔ اچانک گاؤں کے چند نوجوان دوسرے گاؤں کو جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آسماں کی چیخ بلند ہوئی تو وہ سب رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ انہوں نے دوبارہ ہلکی سی کراہنے کی آواز سنی جو کہ قریب سے آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف بڑھے تو سارا منظر ان کے سامنے تھا۔ سب نے پہچان لیا کہ یہ پرویز ہے اور لڑکی نذیر کی بیوی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے آسماں پر چادر ڈال دی
वो उठकर एक तरफ हुई और कपड़े समेट कर आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई चल पड़ी। और फिर इन चारों लड़कों ने परवेज़ को ठुड्डों पर रख लिया और उसे फुटबॉल बनाकर गांव की तरफ ले जाने लगे। आसमा घर पहुंची और सास से लिपट कर रोने लगी। उसकी सास भी उसकी हालत देखकर समझ गई और उसको तसल्ली और हौसला देने लगी। और नज़ीर का अब्बा कुल्हाड़ी लेकर परवेज़ की तरफ दौड़ा, क्योंकि एक लड़के ने आकर उसे ये वाक़या बता दिया था। नज़ीर का अब्बा परवेज़ पर वार करने ही लगा था कि लोगों ने उसे काबू कर लिया, मगर वो बार बार खुद को छुड़ाकर फिर से दौड़ पड़ता, क्योंकि एक मजबूत जिस्म का मालिक था। परवेज़ गांव पहुंचा तो हर एक ने उसे थप्पड़ और जूतों से नवाजा। आखिरकार उसे करीबी पुलिस चौकी पर दे दिया गया। गांव की औरतें होते हुए भी सब ने आसमा से हमदर्दी की और माजरत भी कि तुम हमारे गांव की इज्जत हो, हमें इस बात का दुख है। इससे पहले यहाँ कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। परवेज़ काफ़ी लतखोरी के बाद लंबे अरसे के लिए अंदर हो गया और जुर्माना भी अदा करना पड़ा। आसमा के मेके वालों को और नज़ीर को भी खबर होगी, मगर बात को दबा दिया गया। आसमा के बाप ने कहा, यह बात गांव तक ही रहनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा गया है। आसमा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को रूटीन पर ले आई। गांव वालों ने भी दोबारा इस बात को कभी नहीं छेड़ा। नज़ीर और आसमा अब बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशी की खबर नसीब की। दोनों बहुत खुश हैं। गांव वाले आसमा की बहुत इज्जत करते हैं। कसूर किसका? मैं सोचता हूँ आसमा के शहरी माहौल को देखते हुए घर पर एक टॉयलेट भी बनवा लिया जाता तो शायद ये ना होता।